قرآن میں جہاں اللہ نے پروردگار عالم نے رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کیا، انسانوں سے کلام کیا، وہاں پر اس بات کی تائید کی ہے کہ دیکھو جب ہم تمہارے درمیان میں اپنے ہادی بھیجیں، رہبر بھیجیں جو تمہارے درمیان میں جا کے تمہاری ہدایت کریں، تو یاد رکھنا کہ ان سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ اگر تم نے ان کی پیروی نہ کی، ان کی اطاعت نہ کی، تو گویا تم نے اللہ کی مخالفت۔ میرے عزیزو، اب ظاہر ہے کہ یہ پاک مخلوق ہیں، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کی محبت تو ہر کسی کے دل میں آ نہیں سکتی۔ ان کی محبت دلوں میں آنے کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ہر طرح کے رجس سے پاک رکھا ہے، یہ بے عیب ہیں، لہٰذا اسی کے دل میں ان کی محبت آئے گی جس کے اندر کوئی عیب پایا نہ جائے۔ یہ طاہر ہیں، اسی کے دل میں ان کی محبت آئے گی جس کا قلب پاک ہو، جس کا قلب طاہر ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ ان سے اہل بیت سے، محمد اور ان کی آل سے تمام رجس کو دور رکھے۔ تو عزیزو، گناہ رجس ہے، حسد رجس ہے، کینہ رجس ہے، بغض و عناد رجس ہے، عداوت رجس ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں حسد پایا جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں آ سکتی۔ اگر کسی کے دل میں کینہ پایا جاتا ہے تو اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں آ سکتی۔ اگر کسی کا ذہن فسادی ہے تو اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں آ سکتی۔ اگر کسی کے ذہنوں میں غلاظت ہے تو اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی جانب سے ضمانت لی گئی ہے کہ یہ وہ طاہر مخلوق ہیں کہ جن کی محبت ہر کسی کے دل میں نہیں جا سکتی۔ جہاں پہ رجس ہو وہاں پہ ہمارے یہ محترم مقدس برگزیدہ ہستیوں کی محبت نہیں رہ سکتی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، تمہارے قلب میں اتر جائے اور وہاں پہ رہے، تو پھر تم پر لازم یہ ہے کہ تم اپنے دلوں سے بغض و عناد کو ہٹاؤ، غیبت کو ہٹاؤ، چغلخوری کو ہٹاؤ اور خود مومن بن جاؤ۔ اس لیے کہ مومن کے دل میں ہی محبت آل محمد آتی۔ یہ فرش ازا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات میں نے اس سے قبل بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ یہاں پر محترم ہستیاں آتی ہیں، مقدس ہستیاں آتی ہیں اور جنت کی مخلوقیں آتی ہیں۔ کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ یہاں پہ سرکار ختم مرتبت کا ذکر ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہے، ان کے خانوادے کا ذکر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر جنت سے آ جائیں، جب پیغمبر وہاں سے آ جائیں تو پھر جنت میں رکا کون؟ اس لیے کہ جو سرکار ختم مرتبت ہو، جو سردار انبیاء ہو، جب سردار آ جاتا ہے تو لشکر خود بخود آ جاتا ہے۔ یاد رہے میرے عزیزو، ہمیں خود معلوم ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، لہٰذا ہم جہاں پر ہیں وہیں پر بیٹھے بیٹھے دیکھیں ہمیں ظاہر نہیں کرنا ہے۔ یہی تو مشیت الہی ہے، یہی تو مشیت الہی ہے۔ وہ نہیں چاہتا اس کا بندہ اپنے جیسوں کے درمیان میں رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ اسی لیے جب بھی کوئی میرے مولا کے پاس آیا، مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آپ سے اس کی بخشش چاہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو مولا نے یہی فرمایا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے اعمال کو تم بھی جانتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے، جس کی نگاہوں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا صرف کے دل کے ساتھ اپنے اللہ سے لو لگا کے اس سے طلب مغفرت چاہو، معاف کرنے والا خدا ہے۔ تو لہٰذا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے صدق دل سے، نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، خدا کی ذات سے لو لگا کے آل محمد کا وسیلہ پیش کر کے خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔
تاکہ جب ہمارا قلب پاک ہو جائے گا تو آل محمد کی محبت ہمارے دل میں اترتی چلی جائے گی. اور یاد رہے جب ہمارا قلب طاہر ہو, ہمارا قلب پاک ہو, تو پھر کائنات میں جو حجابات ہیں یہ حجابات ہماری نگاہوں کے سامنے سے ہٹا لیے جاتے ہیں, پھر ہمیں تمام اشیاء نظر آنے لگتی. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن کا مرتبہ بہت بڑا ہے, مومن بڑا عظیم ہوتا ہے, مومن کے مرتبے کو پانا آسان نہیں ہے. عزیزو, بعض مرتبہ ہم سے لا علمی کی بنا پہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے, واقعی اس سے کرم کا اندازہ لگائیں. اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کچھ چیزیں, کوشش یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ان تک منتقل ہو سکیں. بہرحال اللہ کس طریقے سے ہماری خطاؤں کو بخشتا ہے, ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے. مومن سے اگر کوئی گناہ غلطی کی بنا پر ہو جائے, ہم نے کسی کا دل دکھایا, ہم نے کسی کو اذیت دے دی, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی, ممکن ہے ہم کہیں کلام کر رہے تھے, ہماری بات سے کسی کا دل دکھ گیا, اب اس کا ازالہ کیسے ہو؟ خدا بند عالم, ظاہر سی بات ہے, میں نے عرض کیا کہ وہ کسی کے سامنے رسوا نہیں کرتا. اب اس کا ازالہ کیسے ہو؟ اللہ ساتھ ہی ساتھ ہماری خطاؤں کو معاف بھی کرتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ مومن, دیکھیے ابھی کچھ دن پہلے یہ روایت میری نگاہوں سے گزری, مولا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مومن سوتے ہوئے خواب میں اچانک چونک کے بیدار ہو جاتا ہے, خواب میں ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. چاہنے والے نے پوچھا مولا ایسا کیوں ہے؟ کہا یہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر, یہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ مومن جب اس کی بارگاہ میں بلایا جائے تو پھر وہ اپنے گناہوں کے ساتھ آئے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ بعض مرتبہ مومن خواب میں ڈر جاتا ہے, خواب میں خوف زدہ ہو جاتا ہے. کہا یہ خوف زدہ ہونا, ڈر جانا, خوف لاحق ہونا, یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. کبھی کبھی ہم چلے جا رہے ہیں, اچانک ہمیں ٹھوکر لگی, ہمارے انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی, خون بہنے لگا. مولا فرماتے یہ کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے کوئی گناہ ہوا تھا, اللہ نے تمہیں اس طریقے سے اس میں مبتلا کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے نا, یہ تمہارے گناہوں کا ازالہ ہے, تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. ہم ٹھیک ٹھاک تھے, اچانک سے بخار آ گیا, طبیعت خراب ہو گئی, مولا فرماتے یہ سب تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ جب مومن یہاں سے اس کی بارگاہ میں آئے تو گناہوں کو لے کے آئے, نہیں, وہ چاہتا ہے کہ اگرچہ غلطی کی بنا پر کوئی عمل بد انجام پا گیا ہے تو اس کی سزا یہیں پر دے دے. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. تو یہ کرم خدا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ہمیں پاک کرتا جاتا ہے, ہم پر لطف و کرم کرتا جاتا ہے, اور محبت آل محمد کو ہمارے دلوں میں اتارتا جاتا ہے. ظاہر ہے جب قلب پاک ہو, اب یقین مانے کہ جب ایسی شخصیت, ایسی ذات, آل محمد کی ذات جن کا علم کمال پہ ہو, جن کا علم کمال کے منزلوں کو طے کر رہا ہو, جن کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آل محمد کا علم کس منزل پر ہے کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے کہ آل محمد وہ بلند ترین ہستی ہے, وہ ہستیاں ہیں, وہ شخصیات ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے جب چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. یہ وہی مخلوق ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنی معرفت دنیا والوں تک کرائی ہے, اپنے پیغامات کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے. اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے کسی کو نہیں پتا. کسی نے ہمارے چھٹے مولا کی خدمت میں حاضر ہو کے سوال کیا, صادق آل محمد کی خدمت میں, درود پڑھے محمد والے محمد پر. آنے والا سوال کرتا ہے مولا یہ تو بتائے کہ اللہ نے آپ کو علم کتنا عطا کیا ہے. اللہ اکبر. مولا یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو علم کتنا عطا کیا. تو ہمارے چھٹے مولا نے فرمایا کہ اللہ کے بعد جو علم ہے, بہرحال وہ مالک کل, وہ خالق کل, اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے جو اس کے 73 اسم اعظم جو اللہ نے
جس کے اندر علم رکھا ہے. فرمایا کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے ان میں سے 2 حروف کا علم دیا. جناب عیسیٰ کو اللہ نے 2 حروف کا علم دیا. جناب موسیٰ کو 5 حروف کا علم دیا. آصف ابن برخیہ کے پاس 1 حرف کا علم تھا. اس کا کمال کیا تھا کہ آصف ابن برخیہ کو اللہ نے 1 حرف کا علم دیا. اس کا کمال یہ تھا کہ آصف ابن برخیہ نے تخت بلقیس کو جناب سلیمان کی خدمت میں پلک جھپکتے پہنچا دیا. فقط 1 حرف کا علم. جناب عیسیٰ کو اللہ نے 2 حروف کا علم دیا. اس کا کمال یہ تھا کہ جب جناب عیسیٰ کسی بیمار پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو شفا پا جاتا تھا. کسی بیمار پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ شفا پا جاتا تھا. مردے کے لیے دعا کر دیتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. اللہ نے یہ کمال جناب عیسیٰ کو عطا کیا. جناب موسیٰ کو اللہ نے 5 حروف کا علم دیا. جناب موسیٰ کا کمال یہ تھا کہ جب جناب موسیٰ عصا کو دریا پہ مارتے تھے تو اس پہ راستہ بن جاتا تھا, اور جب فرعون کے دربار میں عصا کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا, اور جادوگروں کے سانپوں کو نگل کر جناب موسیٰ کے نبوت کا اعلان کرتا تھا. جناب موسیٰ کی نبوت کا دلیل بن جاتا تھا, اعلان کر جاتا تھا. یہ علم کس کے پاس تھے؟ جناب موسیٰ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس 5 حروف کا علم تھا. 5 حروف کا علم تھا. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. اور پھر مولا فرماتے کہ مگر اللہ نے ہمارے جد پیغمبر خاتم کو 73 میں سے 72 حروف کا علم دیا. اللہ اکبر. ہمارے جد پیغمبر خاتم کو 73 میں سے 72 حروف کا علم دیا, اور پھر وہ ہمارے جد علی سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. تو اب اگر عیسیٰ مردے کے لیے دعا کرے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے, تو اگر فخر عیسیٰ کسی کو ٹھوکر مار دے اور مردہ زندہ ہو جائے تو اب یہ حیرت کا مقام نہیں ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. تب علم کا کمال یہ تھا, یہ معجزات ظاہر ہو رہے تھے. جناب موسیٰ کو اللہ نے 5 حروف کا علم دیا, اور جب جناب موسیٰ کو اس بات کا احساس ہوا اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں, تو اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ خضر سے تعلیم حاصل کرو. لیکن اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تمہیں نوازتا چلا جائے اور اللہ تمہیں جو بھی عطا کرے اس کا شکر ادا کیا کرو. اس لیے کہ جب تم شکر ادا کرتے ہو وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. یہی شکران نعمت ہے. کفران نعمت مت کیا کرو. جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو, اور ہر حال میں خوش رہنا سیکھو. یہ مولا نے فرمایا. اب جناب موسیٰ نے جیسے خیال یہ ذہن میں آیا کہ اللہ نے مجھے سب سے بڑا عالم بنایا ہے, کہا جاؤ خضر کے پاس تعلیم حاصل کرو. موسیٰ کہوں نے کہا صاحب شریعت ہیں, صاحب کتاب ہیں. جناب خضر کے پاس بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اب ان سے تعلیم حاصل کیا. یہ ہے جناب موسیٰ. اب آئیے فخر موسیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. ہمارے چوتھے مولا امام سجاد حج کے لیے جا رہے ہیں. مولا سجاد حج کے لیے جا رہے ہیں. اصحاب کے ساتھ ایک جگہ پہ خیمہ نصب ہے. مولا تشریف فرما ہے, اصحاب درمیان میں ہیں. اتنے میں لوگوں نے, مجمع نے دیکھا, لوگوں نے دیکھا, چاہنے والوں نے دیکھا, ایک خوبصورت جوان مولا سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا, اور آنے کے بعد مولا سے کچھ کلام کیا, کچھ باتیں کی, اور باتیں کرنے کے بعد چلا گیا. چاہنے والوں نے پوچھا مولا یہ کون تھا؟ مولا نے فرمایا یہ جناب خضر تھے. کچھ مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے, اس کا حل چاہتے تھے, جواب چاہتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ صاحب شریعت موسیٰ وہ ہے کہ جو خضر سے تعلیم حاصل کرے, اور خضر وہ ہے جو ہمارے مولا سجاد سے علم حاصل کرے. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. اب پتہ یہ چلے کہ علم ہے کتنا. علم کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ آل محمد کو اللہ نے دیا کتنا ہے, اس کی وسعت کتنی ہے. اس کی ایک جھلکی پیش کرتا ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے. ایک درود پڑھے محمد والے محمد.
آل محمد کے پاس اللہ نے جو علم عطا کیا ہے، جو کمال عطا کیا ہے، وہ ہے کتنا، ہم کیسے جانیں، کیسے سمجھیں؟ اب صاحب شریعت موسیٰ کو جناب خضر کے پاس بھیجا، جناب خضر نے صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی کو علم دیا۔ اب جناب خضر کے ذہن میں بھی تو خیال آیا نا، جناب خضر کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ صاحب شریعت میرے پاس آئے، موسیٰ جیسا نبی میرے پاس آیا، ان کو میں نے تعلیم دی، اب یہ دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اس کے بعد اس کی منقار میں، اس کی چونچ میں قطرہ پانی آتا ہے، وہ لے کے کبھی مغرب میں جاتا ہے، کبھی مشرق میں جاتا ہے، کبھی شمال میں جاتا ہے، کبھی جنوب میں جاتا ہے، یعنی غوطہ لگاتا ہے، اپنی منقار میں، چونچ میں پانی لیتا ہے، اور لینے کے بعد اوپر جا کے وہاں سے سمندر میں اس قطرے کو ڈالتا ہے۔ کہاں کہاں ڈالتا ہے؟ کہاں مغرب میں جا کے کبھی ڈالتا ہے، کبھی مشرق میں جا کے ڈالتا ہے، کبھی شمال میں جاتا ہے، کبھی جنوب میں جاتا ہے، جانے کے بعد اس قطرے کو سمندر کے حوالے کرتا ہے۔ اب جناب خضر کی سمجھ میں نہیں آیا، سوال کر لیا پروردگار یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کون خضر؟ وہی خضر ہیں جنہوں نے ابھی صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی کو سکھایا ہے، علم دیا ہے۔ اب وہی خضر ہے، حیران ہے، عقل پریشان ہے کہ پروردگار یہ معاملہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ معاملہ کیا، یہ پرندہ کیسا، اس کے منقار میں پانی کیسا، یہ شمال میں جانا، یہ جنوب میں جانا، یہ مشرق میں جانا، یہ مغرب میں جانا، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا خضر تم نہیں سمجھے، آخری زمانے میں جب آخری زمانہ آئے گا تو ہماری آخری حجت ظہور کرے گا، ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، اس کے اہل بیت ہوں گے۔ ہم نے ان کو اتنا علم عطا کیا ہے جس طریقے سے یہ سمندر ہے، ان کے علم کا عالم یہ ہوگا کہ اس طریقے سے یہ سمندر ہے، اس طریقے سے ان کا علم ہوگا۔ ان کی حکومت مغرب میں بھی ہوگی، مشرق میں بھی ہوگی، شمال میں بھی ہوگی، جنوب میں بھی ہوگی۔ کہ پروردگار یہ بھی تو بتا اس کے منقار میں، اس کی چونچ میں یہ پانی کا قطرہ کیسا؟ کہا بس اس کو تم اس طریقے سے سمجھو کہ ان کے علم کے سامنے تمہارے علم کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت سمندر کے سامنے اس قطرے کی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہمارے نبی اور ان کے اہل بیت کے علم کی وہی حیثیت ہے، ان کے سامنے تمہارے علم کی وہی حیثیت ہے جو اس حقیر قطرے کی حیثیت اس سمندر کے سامنے ہے جس کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب کون ہے جو علم آل محمد کا اندازہ لگائے؟ اب کون ہے جو علم سرور انبیاء کا اندازہ لگائے؟ جب کوئی ہے جو یہ کہے کہ ہم پیغمبر جیسے، ہم محمد جیسے؟ یہ تو وہ خانوادہ ہے اور وہ شخصیات ہے کہ جہاں سے علم کے سمندر اور علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، ان کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے کسی روایت نے لکھا ہے کہ ہمارے چھٹے مولا کے پاس فارس سے ایک شخص ہے، دیکھیں اندازہ لگائیں میرے عزیزو، بات اور واضح ہو جائے کہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، آنے کے بعد وہ امام سے، اس کے ذہن میں یہ تھا، تصور یہ تھا کہ امام فارس کے تو رہنے والے ہیں نہیں، اہل عرب ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، عربی جانتے ہیں۔ اب اگر وہ اپنی زبان میں کلام کرے تو یہ سمجھ تو پائیں گے نہیں۔ اب جیسے اگر ہم لوگ یہاں سے باہر جائیں، کوئی عرب جائے، کوئی کہیں جائے اور وہاں کے زبان الگ ہو، تب ہم اپنی بات کو پہنچائیں کیسے؟ یا تو ہمیں ان کی زبان معلوم ہو، یا کوئی تیسرا ایسا ہو جو ہماری باتوں کو سن کے ان کی زبان میں ان کی باتوں کو پہنچائے اور ان کی باتوں کو ہماری زبان میں ہم تک پہنچائے۔ یہی تو طریقہ ہوتا ہے، یا تو ہم خود جانیں یا کوئی ایسا ہو جو ہمیں بتائے۔ اب وہ پریشان ہے کہ بات کو بتائیں کیسے، لہٰذا اس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں امام سے کلام کرنا شروع کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، امام ہیں، امام وہ کیا ایسا امام کہ جو نبض کائنات پہ جس کی نگاہ نہ ہو، جیسے امام سے کلام کیا، بس ایک مرتبہ امام نے فصیح و بلیغ فارسی میں کلام کیا۔ جب اس کی زبان میں جواب دیا، وہ حیرت میں ہے، کہتا ہے فرزند زہرا آپ ہماری زبان جانتے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں کائنات کا امام بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کائنات کا امام بنایا ہے، اور وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو کائنات کی اشیاء پر حق نہ رکھتا ہو، ان کی زبانیں نہ جانتا ہو، ان کے معاملات کو حل نہ کر سکتا ہو۔ اس لیے کہ ہم کسی ایک جگہ کے امام نہیں ہیں، عالمین کے امام بنائے گئے ہیں، تو عالمین کے معاملات کو حل تب کریں گے
جب عالمین کا علم ہمارے پاس، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کنکری ذرا اٹھاؤ؟ آپ کا سنا ہوا ہے نا، کنکری اٹھاؤ. اس نے کنکری اٹھائی، امام نے اپنے دہن میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اس کو اب تم اپنے دہن میں رکھ لو. اب جیسے ہی اس نے اپنے دہن میں رکھا، تاریخ کہتی ہے کہ 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. اللہ اکبر، 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. کہتا ہے مولا اب سمجھا کہ امام کسے کہتے ہیں. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک اور درود پڑھے محمد والے محمد. کہ مولا اب معلوم ہوا کہ امام کسے کہتے ہیں. امام وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ نبض کائنات پر ہوتی. امام وہ ہوتا ہے جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو مالک کل ہو، جس کو اللہ نے عالمین کے لیے بھیجا ہو، امام بنا کر بھیجا ہو، وہ ان کے معاملات کو کیسے حل کرے گا؟ تو عزیزو، تو جب ایسے امام اور ایسے رہبر کے ماننے والے ہوں، ایسے امام کے چاہنے والے ہوں، تو پھر ہمیں بھی منزل کمال پہ ہونا چاہیے. ہمیں بھی منزل کمال پہ ہونا چاہیے. کم از کم ایسا تو ہو کہ ہم کسی سے پیچھے نہ ہوں. علم میں ہماری اتنی بلندی ہو، اتنے بلند ہو کہ زمانہ کہے کہ واقعاً یہ امت پیغمبر ہے، یہ محب آل محمد ہے. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا علم اس بلندی پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان جب ان کی محبت میں ہوتا ہے اور اپنے کردار کو ان کے جیسا بنا لیتا ہے، تو میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ پروردگار عالم تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے بندو تم مجھ جیسے ہو جاؤ تو ہم تم کو اپنے جیسا بنا لیں. کیا مطلب؟ جس طریقے سے کن کہہ کے کچھ بھی چاہے ہو سکتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی کن کہو فیکون کی منزل میں آ جاؤ. یہ حجابات تمہارے درمیان سے ہٹ جائیں، یہ درمیان میں حائل نہ ہو. یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب بندہ اس راہ میں اس میں اپنے قدم کو آگے بڑھائے گا. عزیزو، ہمارے علماء اس طریقے سے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی قوت عطا کی ہے، اتنی طاقت عطا کی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ معصومین کی راہ میں، اطاعت پروردگار میں، اطاعت پیغمبر اعظم میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے آگے بڑھایا ہے کہ کائنات کو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. تو اگر جو بندہ یہ کوشش کر لے اور یہ کوشش ہو اور دل میں یہ یقین ہو کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں گے تو کائنات ہمارے قدموں میں مسخر ہو جائے گی. میں نے کل ایک تذکرہ کیا تھا لیکن وہ بات کچھ نہ رہ گئی تھی، اس کے آگے بڑھا دوں اور ہمیں یہ اندازہ لگے کہ اللہ نے جو دیکھیں جو معصومین ہیں، جو آل محمد ہیں، جو پیغمبر خاتم کی ذات ہے، یہ بڑی عظیم ہے، بہت بالا ذات. ہم ان کی عظمتوں کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی احمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر ہماری نگاہ ہمارے علماء کرام پہ پڑے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی یہ کیسی کیسی ذات ہمارے درمیان میں گزری. ان کو دیکھتے جائیں، خدا تک پہنچتے جائیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے، حقیقی عالم وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آئے. یہ شان ہوا کرتی ہے، یہ پہچان ہوا کرتی ہے. آیت اللہ عراقی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، عراق کے رہنے والے ہیں اور بہت بڑے متقی پرہیزگار، بہت بڑے اللہ والے. دیکھیے اللہ کس طریقے سے تمام حجابات کو ہماری نگاہوں سے ہٹا لیتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنے قدم کو آگے بڑھے. آیت اللہ عراقی ہے نجف اشرف میں، اور نجف میں میں جو قبرستان ہے وہاں پر وہ جاتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے علماء کا رہا بھی ہے کہ ہمارے علماء اکثر بلکہ بعض تو وہ ہیں کہ جو روزانہ قبرستان جایا کرتے تھے. کیوں جایا کرتے تھے؟ کہ اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ اپنی موت کو یاد رکھیں. جو ہمارا نفس ہے، جو ہمارا دل ہے، جو خوش ہوتا ہے نا، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو بیدار ہونے کے لیے، تاکہ یاد رہے کہ ہماری آخری منزل یہی قبر ہے. تو ہمارے علماء کا یہ تھا کہ وہ روزانہ قبرستان جایا کرتے تھے. آیت اللہ عراقی نجف اشرف میں قبرستان میں پہنچے، وادی السلام میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ ایک قبر میں اترے. جو حضرات جا چکے ہیں ان کو علم ہے کہ وہاں کی جو قبریں ہیں وہاں پہ انسان اتر سکتا ہے، وہ اس طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ایک قبر میں اترے، قبرستان پہنچے وادی السلام میں، اور پہنچنے کے بعد ایک قبر میں اترے. اب جب قبر میں اترے تو اچانک سے ان کے سامنے سے حجابات کو ہٹا لیا گیا.
اب جو حجابات کو ہٹایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ عالم برزخ ہے، بہت ہی خوبصورت باغ ہے، وہاں پہ ایک سفرہ لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، جو صاحب دسترخوان ہے اس کے اگل بغل بہت سے مومنین تشریف فرما ہے، اور دسترخوان پہ بہترین قسم کے کھانے لگے ہوئے، پینے کے لیے بھی بہترین بہترین مشروبات ہیں، کھانے کے لیے بہترین چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ جو صاحب دسترخوان ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اگل بغل مومنین ہیں وہ ان سے مخاطب ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ آیت اللہ نراقی فرماتا ہے کہ میں تھوڑا قریب ہوا، ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ جو وہ لوگ اگل بغل بیٹھے تھے وہ سوال کر رہے تھے، جو صاحب دسترخوان ان سے سوال کر رہے تھے کہ یہ بتائیں کہ آپ اس دنیا میں آ گئے، یہ بتائیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کیسے ہیں، فلاں رشتہ دار کا کیا حال ہے، وہ زندہ ہے کہ مر گئے، ان کی کیا خبر ہے؟ تو جو صاحب دسترخوان تو انہوں نے بتایا، بولے بعض کے لیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی وہ زندہ ہے، ابھی وہ زندہ ہے۔ تو جب یہ سنتے تھے کہ ابھی وہ زندہ ہے تو یہ خوش ہو جاتے تھے، ابھی وہ زندہ ہیں یہ سن کے وہ خوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے الحمدللہ۔ اور اگر کسی کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ فلاں تو مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ بڑے اداس ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے، مایوس ہو جاتے تھے۔ تو آیت اللہ نراقی فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، قبلہ یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار ان کا کیا حال ہے، کون زندہ ہے کون کیا ہے، اور آپ بتا رہے ہیں تو عجیب عجیب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے ان کے لیے خوش ہو جاتے ہیں، جن کے لیے آپ یہ کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ان پر یہ اداس ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کاش میں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہے تو یہ فوراً خوش ہو کے الحمدللہ کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوگا، اس لیے الحمدللہ کہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ابھی وہ زندہ ہے، اس دنیا میں ہے، جب ان کا انتقال ہوگا تو ان سے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ روایات میں ہے نا کہ جب مرنے والا ہمارے درمیان سے جاتا ہے تو جو ہم سے قبل جا چکے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر ان سے خیریت پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، اور فلاں کیسا ہے، یہ باقاعدہ روایات سے ثابت ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب سنتے ہیں کہ فلاں زندہ ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوگا، وہ مریں گے، اس دنیا سے رخصت ہو کے ہمارے پاس آئیں گے تو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ کہ جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ رنجیدہ کیوں ہو جاتے ہیں، یہ غمگین کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ اس لیے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں کیونکہ اب تک ان کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو رنجیدہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس باغ میں نہیں پہنچایا گیا ہے، وہ کہیں اور لے جائے گئے۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس باغ میں نہیں لایا گیا جہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے، ان کو کہیں اور پہنچایا گیا، اس لیے رنجیدہ ہو جاتے۔ اور جو زندہ ہے ان کے لیے اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو وہ یہاں پہ آئیں گے اور ان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ کہہ رہے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کچھ وقفے کے بعد، کچھ دیر کے بعد، جو صاحب دسترخوان تھے، ایک سانپ آتا ہے اور آنے کے بعد ان کے انگوٹھے کو چباتا ہے۔ اللہ، دیکھیے عالم برزخ بہت سخت ہے، خدا سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہاں سے نجات عطا کرے۔ فرماتے ہیں کہ بہت اذیت محسوس کرتے ہیں، بہت تکلیف ان کو ہوتی۔ انہوں نے پوچھا، جب وہ صاحب چلا گیا، پوچھا کہ بات کیا ہے؟ آپ تو بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، بہترین باغ میں ہیں، بہترین دسترخوان سجا ہوا ہے، مومنین سے کلام کر رہے ہیں، یہ سانپ کون تھا جو آپ کے انگوٹھے کو آ کے چبا رہا ہے؟ کاش میں بات یہ ہے کہ یقیناً میں نیک تھا، میں متقی تھا، میں پرہیزگار تھا، میں اللہ کا مطیع و فرما بردار تھا، جس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی۔ یہاں پر آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں اللہ کا مطیع و فرما بردار تھا، ورنہ میں یہاں تک نہ پہنچتا۔ کہ پھر بات کیا ہے کہ یہ سانپ کیوں آ رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ زندگی میں مجھ سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کا، زندگی میں مجھ سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا جس کے نتیجے میں یہ سانپ ہے جو مجھے آ کے ڈستا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں آ کے میرے انگوٹھے کو چباتا ہے۔ کیا فیصلہ غلط ہو گیا؟ کہ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک درود پڑھیں محمد والے محمد کو،
کہ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، وہاں پر دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ ایک کا دوسرے پہ قرض تھا 6000 درہم، اور جس پہ قرض تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میرے پاس 5000 درہم ہے، 5000 کا مقروض۔ جس کا دعویٰ تھا وہ 6000 کہہ رہا تھا، جس کے اوپر دعویٰ تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں 5000 کا مقروض۔ تب بس میں نے جب یہ دیکھا اور لوگوں کے پاس گیا، میں نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، تم لوگ لڑائی کیوں کر رہے ہو؟ تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ اس کا قرض ہے، یہ دے نہیں رہا ہے، اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پوچھا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا 6000۔ اس سے پوچھا، کہا نہیں 6000 نہیں 5000 ہے۔ اس نے کہا اچھا دیکھو معاملے کو رفع دفع کرو، نہ 6000 نہ 5000، بیچ کا راستہ نکالتے ہیں 5500، تم 5500 دے دو۔ کہتے میں نے جب یہ کہا تو اس نے میرے احترام میں سر جھکا دیا۔ جو مطالبہ کر رہا تھا اپنے پیسے کا، اس نے میرے احترام میں کچھ بھی نہیں کہا، اللہ اکبر، میرے احترام میں کچھ بھی نہیں کہا، سر جھکا لیا۔ اب جیسے ہی اس نے سر جھکایا مجھے احساس ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ میرے احترام میں اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے 5500 اس کے حوالے کیا، کہا بس یہی غلط فیصلہ میں نے جو کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سانپ مجھے ڈس رہا ہے۔ عزیزو، تو اگر کوئی کسی مومن کے لیے ایک فیصلہ غلط کر دے، مومن کا حق ہے نا، اللہ اپنے حقوق کو معاف کرے گا۔ اگر کوئی مومن کے حق میں ایک غلط فیصلہ کر دے تو اس کے لیے سانپ مقرر ہے۔ تو اگر کوئی امیر المومنین کے حق میں غلط فیصلہ کر دے، اگر کوئی صدیق طاہرہ جناب زہرا کے حق میں غلط فیصلہ کر دے، اگر کوئی اہل بیت کے حق میں فیصلہ غلط کر دے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزو، یہ مومن کا حق ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ نراقی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلنے لگا تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں اگر آپ مجھے دے دیں۔ ظاہر سی بات ہے گھر میں فاقہ ہے، بچے ہیں، تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب سفرہ نے، صاحب دسترخوان نے مجھے ایک تھیلی وہاں سے چاول توروں اٹھا کے دیا، کہا یہ لے کے جاؤ۔ وہ لے کر آئے۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ میں اپنے ہوش میں آیا تو دیکھا میں قبرستان میں وہیں پہ تھا جہاں سے میں داخل ہوا تھا۔ کہہ رہا میں وہ تھیلی لیے ہوئے گھر میں آیا، زوجہ میرے قریب آئی کہ بچے بھوکے ہیں، کچھ لائے ہیں کہ نہیں لائے ہیں؟ کہا ہاں یہ چاول ہے۔ اب جب بوری کھولی تو چاول تھا، انہوں نے چاول بنایا۔ کہہ رہے ہیں ایسی خوشبو اس میں تھی کہ اطراف میں اس کی خوشبو پھیل گئی۔ اللہ اکبر، اطراف میں اس کی خوشبو پھیل گئی۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس دنیا کا تھوڑی تھا جو گھر تک محدود ہو جائے۔ اب اس کے بعد کہتے لوگ اطراف سے عورتیں آنے لگیں اور میری زوجہ سے پوچھنے لگیں یہ تم کہاں سے لائے ہو، یہ کہاں سے لائے ہو؟ عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کمال کی ہوتی ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا۔ تو میرے عزیز، یہ مومن کا مرتبہ ہے۔ مومن جب اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو حجابات کو اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ علم انبیاء کیا ہے، علم سرور خاتم کیا ہے، علم نبی اعظم کیا ہے، علم آل محمد کیا ہے، یہ علم کا کمال تھا۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ علم ہی ہوتا ہے تو انسان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، جو حقیقت ہے، جو گزر گیا وہ بھی نظر آتا ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ عزیزو، علم کمال اسی لیے آل محمد فرماتے ہیں میدان علم میں آؤ، میدان عمل میں آؤ، تاکہ تمام چیزیں تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں۔ عزیزو، یہ تمام چیزیں ہمارے علماء فرش ازا پر آتے ہیں اور آنے کے بعد جو گریہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ وہ فقط آنسوؤں سے نہیں روتے، خون کے آنسو روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، خون کے آنسوؤں سے گریہ کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ایک دوپہر میں رسول کا کنبہ ذبح کر دیا، ایک دوپہر میں خاندان نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ حسین کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہ رسول کی اولاد، یہ رسول کی بچے ہیں، اس خانوادے کے بچے ہیں، لیکن ظالموں کو رحم نہ آیا۔ یعنی اس طریقے سے اذیت دی ہے، اس طریقے سے رلایا گیا ہے کہ کائنات آج بھی گریہ کناں ہے۔
اسی لیے روایات میں ہے کہ ہمارا امام زمانہ مسلسل خون کے آنسو روتے۔ عزیزو، جب فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے نا تو خاندان بنی ہاشم میں عجیب ماحول ہوتا ہے۔ روایات میں کہتی ہے عجب ماحول ہوتا ہے، اور اس گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگتی۔ جیسے جیسے ایام گزرنے لگتے ہیں، محرم کے ایام آنے لگتے ہیں، عاشورہ قریب آتا جاتا ہے، خاندان بنی ہاشم سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگتی۔ عزادارو، کربلا میں کیا ظلم ہو گیا، کربلا میں کیا کیا مصائب ہو گئے، جب ہم سوچتے ہیں ہمارے قلب تڑپنے لگتے ہیں، ہمارے دل بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم جب 1400 برس کے بعد واقعات کربلا پہ نظر کرتے ہیں ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ذرا کوئی بہن زینب سے پوچھے، کوئی سید سجاد سے پوچھے، کوئی امام زمانہ سے پوچھے، جس کی نگاہوں کے سامنے وہ تمام منظر ہو، وہ کربلا والوں کا منظر۔ عزادارو، آج 5 محرم، آج ہمیں کس کا ماتم کرنا ہے؟ آج رباب کے اس 6 مہینے کے بچے کا ماتم ہے، جس کا عالم یہ تھا کہ روز عاشوراء بیبیاں بار بار رباب کو تھام لیتی تھی اور آواز دیتی تھی، رباب ابھی اصغر زندہ ہے، رباب ابھی اصغر زندہ ہے۔ اس لیے کہ روز عاشور تک علی اصغر کا عالم یہ تھا، علی اصغر کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ علی اصغر کبھی تو حرکت کرتے تھے، کبھی ایک دم خاموش ہو جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جسم سے روح پرواز کر رہی ہو، بس جب اس منظر کو رباب دیکھتی تھی تڑپ جاتی تھی، تڑپ کے فرماتی تھی، ہائے میرا لال اصغر۔ تو بیبیاں سنبھالتی تھی، رباب صبر کرو، عجب عالم ہے۔ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ میرا بھیا علی اصغر جھولے میں ہے، جب میں اپنے بابا کے خیمے میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا شور گریہ بلند ہے، اور جب میں نے دیکھا شور گریہ بلند ہے تو میں خیمے میں آئی تو میں نے کیا دیکھا، میری پھوپھی زینب ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ میں نے کہا پھوپھی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میری پھوپھی فرماتی ہے اصغر کی حالت غیر ہے، میرے اصغر کا سینہ جل رہا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے جن کی اولادیں ہیں۔ وہ ذرا تصور کرے کہ بچہ اگر ایک لمحے کے لیے پیاسا ہو اور پیاس سے بے قرار ہو تو ماں باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہاں، 3 دن کی بھوک اور پیاس، 6 مہینے کا کمسن علی اصغر، پیاس کا عالم یہ ہے، کبھی لبوں کو کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو، عصر کا جب وقت آیا، اب حسین کا کوئی ناصر و یددگار نہیں ہے، اب حسین تنہا ہے، حسین کرے تو کیا کرے۔ بس ایک مرتبہ زہرا کے لال نے اس عالم غربت میں مقتل کا رخ کیا، شہداء کے درمیان میں آئے، آنے کے بعد آواز دی، اے میرے شیرو، ارے تمہیں کیا ہو گئے، اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تنہا ہے، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، صدائے حل من بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یعیننا۔ ارے کیا کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے؟ عزادارو، کہاں کوئی تھا تو زہرا کی لال کی مدد کرتا، کہاں کوئی تھا اس عالم غربت میں حسین کی نصرت کو آتا؟ بس ایک کمسن بچہ تھا جس کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو ہلا سکے، مگر جیسے ہی حسین کی آواز اکبر کے کانوں سے ٹکرائی ہے، ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، وہ بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ وہ جیسے حسین کے کانوں سے بیبیوں کی آواز ٹکرائی ہے، حسین نے خیمے کا رخ کیا، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے، رونے کی وجہ کیا؟ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے زینب رونے کی وجہ کیا ہے؟ زینب فرماتی ہے، بھیا آپ کی آواز استغاثہ سننے کے بعد علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ میرا مولا فرماتا ہے، بہن زینب میں سمجھ گیا میرا بچہ کیا چاہتا ہے، میرا علی اصغر کیا چاہتا ہے، لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کرو۔ عزادارو، حسین نے علی اصغر کو لیا، لینے کے بعد آبا کا دامن سے علی اصغر کو دھکا اور ڈھکنے کے بعد اب مقتل کی جانب چلے ہیں۔ جب حسین علی اصغر کو لیے ہوئے مقتل
کی جانب چل رہے تھے نا، دشمن کو یہ لگا کہ شاید حسین آبا کے دامن میں قرآن لا رہے، شاید حسین آبا کے دامن سے ڈھکے ہوئے قرآن لا رہے ہیں۔ انہیں کیسے پتا چلے ہاں یہ قرآن سامنے تو نہیں ہے بلکہ قرآن ناطق لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ عزادار حسین مقتل میں پہنچے، آبا کا دامن ہٹایا، آواز دیا ہے فوج جفاکار، ارے تمہیں مجھ سے جنگ کرنا ہے نا، اس بچے نے کیا خطا کی ہے، 3 دن ہو گئے اس ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ارے کوئی ایک قطرہ آ کے میرے بچے کو پلا دے۔ عزاداروں کو یہ آواز لائی، حسین نے اپنے بچے علی اصغر کو زمین کربلا پہ رکھا، کہا اچھا اگر تمہیں یہ لگتا ہے حسین اس بچے کے بہانے پانی پی لے گا، لو میں تپتی ہوئی ریت پہ اپنے لال کو رکھتا ہوں، کوئی تم میں سے آ کے میرے بچے کو پانی پلائے۔ عزاداروں اس طریقے سے ریت جل رہی تھی، علی اصغر تڑپنے لگے، حسین آگے بڑھے، اپنے لال کو اٹھایا، اے میرے لال، ارے تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کے تمام اجرکم اللہ، میرے لال تم بھی اپنی حجت کو تمام کر دو۔ بازاداروں علی اصغر نے سوکھے ہوئے لبوں کو نکالا، سوکھے ہوئے زبان کو نکالا، لبوں کو پھرانا شروع کیا، فوجوں سے دیکھا نہ گیا، منہ پھیر کے رونے لگے۔ اس نے مرتبہ کے ساتھ آگے بڑھا، آئلہ آئلہ حرملہ یکتا خراب الحسین، عزاداروں خدا لعنت کرے، حرملہ آگے بڑھا، 3 بار کا تیر ہے، علی اصغر کا نشانہ لیا، تیر بڑا ہے، اصغر کا گلا چھوٹا ہے، اب جو تیر چلا ہے علی اصغر کے کان سے لگا، دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے تیر چلا شدید تھا، اگر حسین نے قوت امامت سے نہ روکا ہوتا تو تیر علی اصغر کو نہ جانے کہاں لے۔ عزاداروں جیسے ہی تیر لگا بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، لینے کے بعد خون سے رخساروں کو ملا، اے میرے لال، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا۔ عزاداروں بس آخر جملہ مجلس تمام ہو رہی ہے، حسین علی اصغر کو لیے ہوئے ابا کے دامن سے ڈھکے ہوئے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ ارے مالو سوال کر لیا، میرے والی میرے بچے کو پانی پلا دیا تو کیا جواب دیں گے؟ حسین آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا حسین کیسے آگے بڑھے، حسین خیمے پہ آئے، بہن زینب سمجھ گئی ماجرا کیا ہے، ابا کا دامن اٹھایا، رباب کے بازو کو تھاما، اے رباب تیرا بچہ نہر کر دیا گیا۔ رباب بڑھتی، یا بنیا مثل غائب، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے؟ بیویوں میں قرآن برپا ہے، عزاداروں بیویوں میں قرآن برپا ہے۔ بس میرے مولا نے چاہا، میرا مولا جانتے تھے شہادت کے بعد ہمارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، میرا بچہ بہت کمسن ہے، اس کے سر کو تن سے جدا نہ کیا جائے، لہذا پشت خیمہ پہ آئے، اس کے بعد ایک ننھی سی قبر کھودی، اکبر سر کو قبر کے حوالے کیا، قبر کے حوالے کرنے کے بعد حسین واپس آئے۔ عزاداروں جب شہادت مظلوم کربلا ہو گئی نا اور اب لاشوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو پامال کیا جائے گا، عزاداروں کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا، لاشوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، انہیں پامال کیا جائے تو سب سے طاقتور گھوڑے تھے نا انہیں باہر نکالا گیا، تو سب سے شکی ترین انسان تھے ان کو آمادہ کیا گیا۔ اب جو لاشوں کو گنا گیا تو 71 لاشیں تھے، ایک لاشا نظر نہیں آیا، کسی نے کہا حسین اپنے ہاتھوں پہ ایک کمزل بچے کو لے کے آئے تھے، وہ بچہ نظر نہیں آتا، کسی نے آواز دی حسین پشت خیمہ پہ گئے تھے، بچے کو شاید نام پہ دفن کیا ہو، بس میرے ساتھ لوگ پہ دیا، نیزہ بردار آگے بڑھو، اب نیزہ بردار نیزے کو لیے ہوئے پشت خیمہ پہ آئے، فضا منظر کو دیکھ رہی تھی، طرف کی اندر آئی، اے رباب تیرے اصغر کی خیر
اے رب آپ تیرے اصغر کی خیر، اے رب آپ اصغر کی خیر ازاداروں نیزہ بردار آگے بڑھے، جہاں پہ نرم جگہ دکھتی تھی نیزہ مارتے تھے، اچانک نیزہ زمین میں مارا، نیزہ کی ہری سے لپٹا ہوا اصغر کا پکڑا، رب آپ ترقی، اے میرے لال، اے میرے لال انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان و کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ان کے ذکر کے صدقے میں قرضے کو ادا فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین اور کے اولاد کو اولاد صالح بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد۔